الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک نیا روحانی وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرا آج کا روحانی وظیفہ ربیع الاول شریف کی آخری جمعۃ المبارک کا روحانی وظیفہ ہے۔ میرے وہ بہن یا وہ بھائی جو ہر قسم کی یا مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہیں اور شفا نہیں پا رہے، ہر طرح کا انہوں نے طریقہ کر کے دیکھ لیا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر سے رجوع کر لیا ہے، بہت زیادہ وظائف کر لیے ہیں، لیکن کوئی بھی ممکن حل نہیں مل رہا، تو آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد ہر قسم کی بیماری سے شفا پا جائیں گے۔ تو اپنا وظیفہ بتاؤں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی کہ میرا چینل روحانی وظائف ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ تو ویورز، ربیع الاول شریف کا بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہم سے دور جا رہا ہے۔ بہت ہی رونقیں اور بہاریں برکتیں لے کر یہ مہینہ ہم میں آیا تھا، تو یہ مہینہ جا رہا ہے۔ اب آگے ربیع الثانی کا مہینہ ہے جسے ربیع الغوث شریف بھی کہتے ہیں۔ اس میں ہمارے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بھی بہت زیادہ وظائف ہیں، وہ میں آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتی رہوں گی۔ تو آپ نے اسی طرح سے ہمارا ساتھ دینا ہے، ہماری ویڈیوز کو لائک کرنا ہے، ویڈیوز کو شیئر کرنا ہے تاکہ دوسرے بھی لوگ بھی اس سے ثواب حاصل کر سکیں اور آپ لوگوں کو بھی اس سے ثواب مل سکے۔ تو آج میں آپ کو جمعۃ المبارک کے دن کی 7 خصوصیات بتاؤں گی کہ اس کی کیا خصوصیات ہیں۔ آپ نے مختلف چیزیں جمعۃ المبارک کے حوالے سے سنی ہوں گی، پڑھی ہوں گی۔ آج میں آپ کو خصوصیات بتاتی ہوں، آپ نے ان خصوصیات کو سننا ہے، عمل کرنا ہے، اور سب سے زیادہ بڑی بات کہ آپ نے ان خصوصیات کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ علم دین حاصل کرنا بھی ایک نیکی ہوتا ہے۔ تو اب اس کی پہلی خصوصیات وہ یہ ہے کہ اسی دن جنت میں رب تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ جمعۃ المبارک کے دن دیکھیں ماشاءاللہ کیا مبارک دن ہے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ ہر وقت استغفار کرنا چاہیے اس دن میں کثرت، اور اسی دن دین اسلام مکمل ہوا تھا۔ جمعۃ المبارک کے دن اس دن جہنم کو بھڑکایا نہیں جاتا ہے، اور اسی دن جہنم کے دروازے کھولے نہیں جاتے۔ اسی دن نئے کپڑے پہننا مستحب ہے، اور اسی دن نکاح کرنا مستحب ہے۔ تو یہ تھی جمعۃ المبارک کی خصوصیات۔ اب میں آپ کو اپنا جو وظیفہ ہے وہ بتا دیتی ہوں کہ اس دن آپ نے آج جو میں آپ کے لیے خصوصی وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ کیا ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ 1 گلاس شربت کا لے لینا ہے۔ ویسے بہت زیادہ سردی کا موسم ہے، اگر آپ ٹھنڈا شربت نہ بھی بنانا چاہیں تو گرم شربت بنا لیں، اگر وہ نہ بنانا چاہیں تو چائے بنا لیں، چائے نہیں تو پانی، کوئی بھی پینے کی چیز ہو جسے آپ پینا پسند کریں، جوس ہو جائے۔ تو آپ لوگ کیا کریں کہ 1 گلاس میں آپ لوگ پینے کی کوئی بھی چیز ڈال لیں، اور آج کے دن آپ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ کر سکتے ہیں۔ خصوصی آپ مغرب کی نماز کے بعد یہ کر لیں، اگر نہیں کر سکتے اس وقت تو آپ کسی بھی نماز کے بعد آج کے دن یہ کر سکتے ہیں وظیفہ۔ تو کس طرح سے آپ نے 1 گلاس پینے والی چیز لینی ہے، اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر 100 مرتبہ یا ماجدو، اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے 100 مرتبہ یا ماجدو یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھ کے اس شربت پر دم کر دینا ہے۔ اس گلاس پر جو بھی اس میں چیز ہوگی آپ نے اس کو دم کر لینا ہے، اور دم کر کے آپ نے خود بھی پی لینا ہے، اور اپنے جو بھی گھر والے ہیں، افراد جو بیمار ہیں ان کو بھی پلا لینا ہے۔ اگر تو وہ بیمار ہیں تو وہ تندرست ہو جائیں گے، اور اگر نہیں ہیں تو کبھی بھی بیمار نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کبھی بھی وہ شخص سخت بیمار نہ ہوگا جو یہ شربت پی لے گا۔ تو بہت ہی مجرب کارآمد وظیفہ ہے، آپ نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ ایسے ہی ہم نئے روحانی وظائف لے کر آئیں گے، اور جو ہے وہ بہت زیادہ
اس چیز کی درخواست کی گئی ہے کہ گھروں میں آسیب وغیرہ ہیں. ویسے تو میں یہ بتا دوں ہر گھر میں ہی آسیب ہوتے ہیں، کچھ نقصان پہنچاتے ہیں اور کچھ اچھے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے میں جلد ہی ربیع الغوث شریف میں وظیفہ لے کر آؤں گی، کیونکہ یہ وظیفہ اسی مہینے میں کرنے والا ہے. ہر وظیفہ ہر مہینے سے نسبت رکھتا ہے، تو یہ بھی ربیع الغوث شریف کا وظیفہ ہوگا. تو میں جلد ہی یہ وظیفہ آپ کے سامنے بیان کروں گی. اس کے علاوہ جن بہنوں بھائیوں نے ہمارے لیے سامنے دعا کی درخواست کی ہے، ان کے لیے خصوصی ان کا نام لے کر دعا کی گئی ہے. جو بہنیں پریشان ہیں اپنے ذاتی گھر کے لیے، ان کے لیے دعا کی گئی ہے. جو پریشان ہیں، ان کے شوہر ان کی طرف توجہ نہیں دیتے، ان کے لیے خصوصی دعا کی گئی ہے. جو بیمار ہیں، جو جس پریشانی میں ہیں روزگار کے لیے، تو ہر کسی کا نام لے کے خصوصی دعا کا اہتمام کیا گیا ہے. تو ہمارے ہاں خصوصی دعا کی جاتی ہے، ساتھ لنگر غوثیہ بھی ہوتا ہے. تو آپ لوگوں نے جنہوں نے بھی اپنا نام وغیرہ دینا ہے، اپنا نام کمنٹس میں ہمیں میسج کر دیں، انشاءاللہ آپ کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا. تو ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ. کثرت سے درود پاک پڑھیے گا، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.